تھی ایک بہت اہم ایشو آیا ہے اور یہ سندھ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ وہاں کے 3 بڑے فیڈرل ہسپتال NICVD, NICH اور جنا کالج جو ہے میڈیکل سینٹر یونیورسٹی ان کا فیڈرل ٹیک اوور کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کووڈ میں اور ان حالات میں انسٹیڈ کہ آپ صوبوں کو اور خود مختار کریں، یہاں یہ جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں اور جو سب کی نظر میں آ رہے ہیں ایز کوالٹی ہاسپٹلس خود تو ایجاد نہیں کر پا رہے، خود تو ٹھیک نہیں کر پا رہے چیئرمین، ان کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، تو اس پر سخت ہمارا احتجاج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، سندھ کے 3 ہسپتال، سرکاری ہسپتال جو ہیں ان کو ہتھیانے کے لیے، یعنی ان پہ کنٹرول جتانے کے لیے وفاقی حکومت نے پھر سے کوششیں تیز کر دی ہیں اور اب آڑ لی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے جون 2019 کے فیصلے میں، جس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، وہ وفاق کی ملکیت ہے۔ اس لیے 18ویں ترمیم کے بعد جو سندھ کو 3 ہاسپٹلس گئے تھے، جناح پوسٹ گریجویشن میڈیکل کالج، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار چائلڈ ہیلتھ اور NICVD، وہ وفاق کی ملکیت ہیں۔ اس فیصلے کے بعد وفاقی سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت ان اسپتالوں کو واپس لے لیا گیا، یعنی وفاق کی ملکیت تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی ہوتی رہی۔ یہ تقریباً 5-6 سال کا قصہ ہے۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، فیصلہ ہوتا ہے پھر تبدیل ہوتا ہے پھر ہوتا ہے، لیکن اب پھر وفاقی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ان جو ہاسپٹلس ہیں، سندھ کے 3 ہاسپٹلس بڑے ہاسپٹلس ہیں اور مفت علاج کے ہاسپٹلس ہیں، ان کو ضبط کر لیا جائے، اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ سینٹ کے اجلاس میں بات ہوئی، سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف ایک سازش ہے۔ ویسے 18ویں ترمیم کے خلاف اس حکومت کی جو نیت ہے اس میں بدنیتی کا عنصر بہت ہے۔ 18ویں ترمیم پہ یہ حکومت پہلے دن سے ناخوش ہے، خاص طور پہ اس کے جو مالی معاملات ہیں۔ ایک تو وہ الزام یہ لگا تھی کہ 18ویں ترمیم کے باقی صوبوں کے نہیں، سندھ کے حوالے سے ان کا الزام ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنے پیسے سندھ کو دیے گئے وہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک قرضہ کمیشن قائم کیا تھا کہ جتنا قرضہ لیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ ہی ظاہر نہیں کرتے کہ وہ کیوں کریں گے، اس لیے کریں گے کہ رپورٹ میں کچھ ہوگا نا۔ رپورٹ اگر ان کے خلاف ہوتی تو ظاہر کرنے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ رپورٹ ان کے حق میں ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے قرض اور پھر قرض کے استعمال جو ہے تو وہ ظاہر کرنی ہی نہیں ہے ان کو۔ تو 18ویں ترمیم کے یہ شروع دن سے ختم کرنے کے پیچھے ہیں، اور عمران خان کو لانے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا، اہم بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے۔ کبھی بھی ان کے کسی بھی وزیر نے 18ویں ترمیم کے حق میں کوئی بات نہیں کی، جس نے بھی بات کی ہوگی اس نے اس کو رگڑا ہی دیا ہوگا۔ 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم یہ مائنڈ سیٹ ایک یہ ہے، یہ ہم پہلے بھی بات اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ 2 الگ الگ مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ جو صوبے ہیں، جو وحدتیں ہیں، یونٹس جو ہیں، وہ اگر مضبوط ہوں گا تو وفاق مضبوط ہوگا۔ ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد مضبوط ہوگا تو صوبے مضبوط ہوں گے، تو فیڈریشن مضبوط ہوگا، صوبے مل کر ہی وفاق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ 18ویں ترمیم پہ حملہ کرنے کی بالکل یہ کوشش ہے، اس کی آڑ لے رہے ہیں۔ یہ تو ثاقب نثار کی مہربانی تھی کہ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ تینوں جو ہاسپٹلس ہیں تو ان کے جو ملازمین تھے وہ اس لالچ پہ گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں کہ ان کو زیادہ رعایتیں ملیں گی۔ پھر سندھ ہائی کورٹ نے تو مہربانی تو سندھ ہائی کورٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں وفاق کی ملکیت ہیں، اور جب اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ نے جون 2019 میں یہ فیصلہ دیا، اپیل خارج کر دی سندھ حکومت کو، اور کہا کہ یہ اسپتالیں جو ہیں، یہ ہاسپٹلس، یہ وفاق کی ملکیت ہیں۔ اس کے بعد اس کا تفصیلی جو فیصلہ آیا تھا
وہ آیا تھا 21 نومبر 2019 کو۔ اس فیصلے میں ایک جج نے، جسٹس مقبول باقر نے شاندار اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی وحدت ہے جس میں وفاق کے پاس بہت کم اختیار ہیں اور صوبوں کے اختیار زیادہ ہیں، اور یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ کبھی بھی تاریخی طور پہ وفاق کا رہا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہاسپٹلز وفاق کے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا، اس فیصلے کے بعد یہ کیا ہوا کہ وفاقی حکومت نے نوٹس جاری کر کے یہ ہاسپٹلز اپنے قبضے میں لے لیے، لیکن پھر جب ایک اپیل آئی تو اس اپیل میں، یہ 12 دسمبر 2019 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی۔ اس میں جو ہیلتھ ریگولیشن کے اعلیٰ عملدار شریک ہوئے تھے، جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں، اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ جو وفاق سرنڈر کر رہا ہے یہ تینوں ہاسپٹلز کو، ہم اس کا جو ہے نا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پیسوں کا معاملہ ہے۔ تو اس پہ ہیئرنگ ہوئی تھی، تو عدالت اس کے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، لیکن ملازموں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، ڈاکٹروں کو نہیں مل رہی تھی، پیسہ وفاق دے نہیں رہا تھا، لیکن آخر میں پھر سرنڈر کر دیا وفاقی حکومت نے اور کہہ دیا کہ ہم نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے۔ تو عدالت نے کہا کہ بھئی آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ کو پیسے دینے پڑیں گے وفاقی حکومت کو۔ اس بجٹ میں بھی کوئی 18 ارب روپے رکھے گئے ہیں صحت کے شعبوں کے حوالے سے، لیکن یہ فقدان رہا ہے۔ اور اس کے بیچ میں سندھ حکومت نے کہا کہ جب تک انتظام ان کے پاس ہے، اب تک ہے، تو انہوں نے تمام ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی، ڈاکٹروں کے جو معاوضے تھے وہ ڈبل کر دیے۔ تو اب وہ ان کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے بھی اپنا اسٹانس واپس لے لیا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب سندھ گورنمنٹ میں اگر نہیں رہتے، وفاق قبضہ کر لیتا ہے ان اسپتالوں پہ، تو پھر یہ ان کی مراحتیں، یہ تنخواہیں وہ آدھی رہ جائیں گی۔ تو سپریم کورٹ میں یہ کیس چل بھی رہا ہے، وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پھر قبضہ کر لے ان اسپتالوں پہ، اور اس کا ایک سیاسی سبب یہ ہے کہ یہ تینوں ہاسپٹلز اور جو خاص طور پہ NICVD جو ہے، اس کا جو نیٹ ورک سندھ میں ہے مفت علاج کا، اور جس میں پورے پاکستان کے مریض آتے ہیں، وہ کھٹک رہی ہے عمران خان وزیر اعظم پاکستان اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کے باقی وزیروں کو کہ یہ سہولت کیوں ہے۔ یہ حقیقت ہے، باقی ٹھیک ہے نظام خراب ہے، ساری صورتحال ہے، سندھ میں کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس NICVD کے حوالے سے یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں سے جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات جب وہ پیپلز پارٹی پیش کراتے ہیں تو یہ ان کی آنکھوں میں چبھتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنی انا اور ضد کو پورا کرنے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور تاکہ سندھ حکومت اپنی جو کارکردگی ہے وہ بیان نہ کر سکے۔ اصل پوزیشن یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں بالکل حملہ اس حوالے سے ہے کہ صحت کا شعبہ اگر صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے تو ان کے انسٹیٹیوشن کس طرح وفاق اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت بھی چل رہی ہے۔ سندھ کا اسٹینڈ یہ ہے کہ یہ حملہ ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وفاق کہتا ہے کہ سندھ حکومت کسی شعبے پہ، کسی انسٹیٹیوشن پہ اپنی کارکردگی دکھائے تو وہ ہم سے قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے صورتحال۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔